جی عالی جناب، سوال یہ ہے کہ عرفہ کیا ہوتا ہے اسلام میں، یعنی عرفہ کون سے دن ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں عرفہ کیا ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے۔ اسلام میں خرافات کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو دکھاوا یعنی اس کو بڑھاوا دینا کیسا ہے؟ یا تو وہ خود بھاگتا ہے یا اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے، جیسے پردیس میں چلا گیا۔ اپنے مرحومین کے لیے سب سے افضل کیا عمل ہو سکتا ہے اگر وہ مرنے کے بعد کچھ کرنا چاہے؟ نمسکار، آداب، ست شری اکال۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ونتا، اور جنتا ونتا میں آپ کا پھر سے سواگت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ اسلام دھرم میں دو سمودائے ہوتے ہیں، شیعہ اور سنی۔ آج ہمارے ساتھ شیعہ دھرم گرو، ہندوستان کے مشہور و معروف عالی جناب حجت الاسلام مولانا ارشد کاظمی صاحب قبلہ، جو ابھی ایک تقریر خطاب فرما رہے تھے۔ آج ہم بات کریں گے، جیسا کہ مسلمانوں کا تہوار سبرات یعنی شب برات آنے والا ہے، ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ جی عالی جناب، سوال یہ ہے کہ عرفہ کیا ہوتا ہے اسلام میں، یعنی عرفہ کون سے دن ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں عرفہ کیا ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماذا وجد من فقدک وماذا فقد من وجدک۔ امام حسین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ اولاً سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عرفہ یہ جو ہم مناتے ہیں شب رات میں یا دیگر اور تہواروں میں، یہ عرفہ جو ہے شرعی اعتبار سے مذہب شیعہ اثنا شری میں کوئی وجود نہیں رکھتا۔ عرفہ جو ہے دراصل وہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ منایا جاتا ہے، اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں عرفات میں، وہاں پہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یاد خدا میں مشغول ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اس دن حاجی کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ، چونکہ وہ عرفات میں جو ہے روزہ رکھنا منع ہے، لیکن غیر حاجی کے لیے جو ہم لوگ ہیں یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے لیے روزہ رکھنا، غسل کرنا اور لباس پہننا، خوشبو وغیرہ لگانا، یہ بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس دن جو ہے وہ دعاؤں کی تاکید کی گئی ہے۔ رہا مردوں سے متعلق اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن البتہ اتنا ضرور ہے، ایک جملہ ہے کہ کھانا کمال نہیں ہے، کھلا کے کھانا کمال ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، اپنی خوشی میں، اپنے غم میں، لہٰذا ہم اس دن بھی جو ہے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ لیکن مردوں سے متعلق اس میں شرعاً کوئی ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ مردوں سے مخصوص ہے اور مردوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ وہ دعا کا دن ہے، استغفار کا دن ہے، لہٰذا ہم دعا اور استغفار کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جی اسلام میں خرافات کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو دکھاوا یعنی اس کو بڑھاوا دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں جو ہے دکھاوا، ریاکاری جو ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ اگر کوئی انسان دکھاوا کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، کہ روایت یہ ہے کہ الناس کلہم حالکون، تمام لوگ جو ہیں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، الا العالمون، سوائے علماء کے۔ پھر روایت آتی ہے کہ العالمون کلہم حالکون الا العاملون، علماء بھی جو ہے وہ ہلاک کر دیے جائیں گے سوائے ان کے کہ جو اپنے علم کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے کہ العاملون کلہم حالکون الا المخلصون، اور عامل بھی ہلاک کر دیے جائیں گے سوائے ان کے کہ جن کے عمل میں جو ہے وہ اخلاص پایا جاتا ہے۔ اب روایت یہ ہے کہ المخلصون علی خطر العظیم، اور مخلصین کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ مخلصین کے اوپر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، یعنی عمل کرنا کمال نہیں ہے بلکہ اس عمل کا باقی رکھ لینا یہ کمال ہے۔ تو لہٰذا ریاکاری جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان ریاکاری کے طور پہ کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے تو روز آخرت یعنی اس کو جو ہے 4 ناموں سے بلایا جائے گا، یا کافر، یا غادر، یا فاسق، یا فاجر، حبط عملک و بطل اجرک، کا تیرا عمل برباد، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ کیوں؟
کہا اگر یہ عمل ہمارے لیے کیا ہوتا تو اس کا اجر و ثواب ہوتا، لہٰذا جس کے لیے کیا جا کے اس سے طلب کرو، تو لہٰذا دکھاوا ریاکاری اسلام میں جائز نہیں۔ جی بہت اچھی بات ہے۔ معذرت کے ساتھ میں ایک بات اور کہوں گا، جیسا کہ آپ نے تقریر میں پڑھا ہے کہ زندگی میں کو تو پوچھتے نہیں ہیں اور مرنے کے بعد اس کا 1 لاکھ 2 لاکھ لگا دیں، تو کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ اپنا زندگی میں ماں باپ کی خدمت نصیب نہیں ہوتی، یا تو وہ خود بھاگتا ہے یا اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے جیسے پردیس میں چلا گیا۔ اپنے مرحومین کے لیے سب سے افضل کیا عمل ہو سکتا ہے اگر وہ مرنے کے بعد کچھ کرنا چاہے؟ دیکھیے مراد یہ ہے کرنے کے مطلب یعنی آپ نے زندگی میں ان کا ادب اور احترام نہیں کیا، یہ نہیں ہے انسان اگر دور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ خدمت نہیں کر رہا ہے، بس خدمت سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اطاعت والدین کریں۔ اگر اطاعت والدین نہیں ہے اور اس نے نہیں کیا تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ سب سے بڑی اطاعت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اگر اس کے بعد کوئی اطاعت ہے تو وہ اہل بیت کی اطاعت ہے، اور اگر اہل بیت کے بعد کوئی اطاعت ہے تو وہ والدین کی اطاعت ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہیں اور ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہیں تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان باہر رہ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنے والدین کے لیے عمل خیر کریں، ان کے اگر واجب نمازیں رہ گئیں تو ان کی نمازیں ادا کریں، ان کے روزے رہ گئے تو ان کے لیے روزے رکھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اتنا ایصال ثواب کریں تاکہ وہ آپ سے خوش ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ جنتا ونتا کو آپ نے اتنا بہت بہت قیمتی شکریہ، وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ خدا عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جی۔ آپ جس طریقے سے خدمت دین انجام دے رہے ہیں جگہ جگہ، اور آج جو آپ یہاں پر باب الحوائج ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں آئے تو ہم دعا کرتے ہیں آپ کے چینل کے لیے کہ خداوند عالم آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ خدمت دین، خدمت اسلام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور آپ کو صحتیاب فرمائے۔ اللہ آپ کے فیوچر میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے اور ہم سب کو خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا بنائے جاتے ہیں جس جگہ بنائے جاتے ہیں، ارے کارخانہ میرے حسین کا ہے۔